اس کے بعد اصل موضوع پہ آؤں گا کہ رب کائنات نے یہ ارض و سما بنائے، یہ شام و سحر، شمس و قمر، نور و بشر، حجر و شجر بنائے، تو مقصد کیا تھا؟ حدیث قدسی ہے کہ محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو مجھے قسم ہے اپنی الوہیت کی، میں ذلیل و زمانہ بناتا، میں مکیر و مکانہ بناتا، میں حور و غلمانہ بناتا، میں یہ کہکشانہ بناتا، میں سارے جہانہ بناتا، میں شمس و قمر نہ بناتا، میں شب و سحر نہ بناتا، میں حجر و شجر نہ بناتا، میں نور و بشر نہ بناتا، میں سارے جہاں میں کسی چیز کو رونق نہ دیتا۔ میرے محبوب یہ پوری کائنات میں نے بنائی تو تیرے لیے، سجائی تو تیرے لیے، پورے کائنات کی چمک دمک رونق عزت عظمت سب کچھ تیرے قدم سے ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ مطلب کیا نکلا کہ مقصود کائنات، روح کائنات، آنے کائنات، جانے کائنات اور وجہ کائنات میرے پیغمبر کی ذات ہے، اور خلاصہ کائنات بھی میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ اگر اس نبی آخر الزمان میں آنا نہ ہوگا تو محمد صفی اللہ نہ ہوگا، نوح نصیر اللہ نہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوگا، اسماعیل صدیق اللہ نہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ نہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ نہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ نہ ہوگا۔ ساری کائنات بڑی دیر کے صدقے جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ ان کی نظروں سے سارے نظارے بڑے، ان کے چین چلوں سے یہ چلے سارے بڑے، ان کے پاؤں کا تھوبن ستارے بڑے، مجھے ان کے رجے و صحابی کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت۔ تو مجھے کائنات، مقصود کائنات، بلکہ میں اپنا جملہ ملاؤں کہ خلاصہ کائنات سبحان اللہ میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ اب آؤ، اللہ نے جب اپنی توحید کا دعویٰ کیا، پوری توجہ حضرت، میں نے ابھی موضوع شروع نہیں کیا، ابھی تمہید میں آپ موضوع سنیں گے، میری باتوں پہ آپ کو اعتماد آ جائے گا انشاءاللہ، یا شیخ تھوڑی دیر بھرے، پوری توجہ رکھنا۔ الوجرت من الشیطان، جلد بازی نہیں، صبر سے سنیں۔ آج کچھ سنا کے جانا چاہتا ہوں اگر آپ کا موڈ ہو۔ وجہ کائنات، مقصود کائنات اور خلاصہ کائنات میرے پیغمبر کی ذات ہے، میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ ذات ہے۔ کیوں؟ جب رب نے دعویٰ کیا اپنی توحید کا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس دعوے پہ دلیل کیا دی؟ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ کیا مطلب؟ فرمایا مجھے دیکھنا چاہتے ہو، مجھے سمجھنا پرکھنا، میری دین کو اور گہرائی میں جانا چاہتے ہو تو میرے محمد کا چہرہ دیکھ لو۔ جب دعویٰ کیا، توحید کیا، تو دلیل پیش کی محمد مصطفیٰ کا چہرہ۔ سبحان اللہ پھر آگے آؤ، قرآن میں دعویٰ کیا محمد کی نبوت کا، محمد کی رسالت کا، فرمایا محمد رسول اللہ، یہ قرآن میں ہے، آیت ہے، محمد رسول اللہ، کہ محمد میرا رسول ہے۔ اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، جڑے انکار مدن ہنے پتا دیکھو محمد سمجھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ نے یہ تقریر خلافت راشدہ پہ آج میں بولنا چاہتا ہوں، 4 یاروں پہ۔ آپ نے بہت دفعہ یہ قرآنی آیات میں تطبیق سنی ہوگی، اولئک اعلم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اس میں بھی علماء تطبیق دیتے ہیں خلافت راشدہ کو، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اس میں بھی تطبیق دیتے ہیں علماء خلافت راشدہ پہ۔ ہاں، اور اسی طرح یعلمون الکتاب ویزکیہم، ہاں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ۔ اس میں بھی لوگ تطبیق دیتے ہیں خلافت راشدہ پہ، لیکن جو آج
پاک سے آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں. یہ نہ کسی مفسر کی تفسیر میں آپ کو ملے گا، نہ کسی مورخ کی تاریخ میں آپ کو ملے گا، نہ کسی مقرر کی تقریر میں آپ کو ملے گا، نہ کسی خطیب کی خطبات میں آپ کو ملے گا. آؤ آپ عنوان کو شروع کرنے چلا ہوں کہ کائنات کے رب نے سورہ بقرہ کے شروع میں سب سے پہلے قرآن کا تعارف کرایا. 3 حرف اور 2 جملے بولے، الف لام میم، پھر 2 جملے کہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب لا ریب شک شبہ بلا تردد ریبہ شائبہ میری سے بھی بات. پھر آگے مقصد اول قرآن بتایا کہ میں نے قرآن کس لیے بھیجا، فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے متقین کے لیے ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجا ہے. جو بھی آئے گا وہ مت کھائے گا، پاک ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلفائے راشدین. اب آؤ ھدی للمتقین سے بات شروع کرنے چلا ہوں. اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع کی 4 آیتوں میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیا ہے، پورے قرآن کا اور پورے ایمان کا. ایمانیات ہے اس میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک یہ قرآن کا تعارف ہے. پہلے قرآن کی حفاظت، صداقت، حقانیت بتائی، لا ریب فیہ. آگے آمد مقصد قرآن بتایا، ھدی للمتقین، یہ میرے متقین کے لیے بھیجا ہے. تو معنی کیا نکلا؟ یہ قرآن تم میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. اور میں نے پھر جب قرآن میں غور کیا تو جس عمل کا ذکر بھی اللہ نے بطور فرض کیا، چاہے وہ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی فرائض ہے، اللہ نے ہر آیت کے ساتھ اینڈ پہ کہا لعلکم تتقون. میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں قربانی کرو وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تاکہ میں تمہارے تقوی کو دیکھ لوں کہ تم متقی بنے ہو یا نہیں بنے. آؤ کھول کر والو ذرا دل کے طریقے کھول کے بیٹھنا. میں نے اپنے انداز میں علامہ اقبال کے شکوہ جوابے شکوہ کی طرف پر رب العالمین کی دربار میں دفتر ثواب تلاش کر کے کہا اللہ آپ نے یہ قرآن متقین کے لیے بھیجا. متقین کی نشانیاں کیا ہے، متقین کی علامتیں کیا ہے، بندے میں جملہ آسان کر دو. اللہ مجھے متقین کے چہرے بتا، وہ متقی ہے اللہ کرے میں سکے جا. لیکن سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہے. کہ اس کا قادر سبحان اللہ آپ درخت جنت لگتے آپ دھوتے بس. میں سکڑے ہی نہیں سنی دو سکڑے سبحان اللہ ہی. پوری توجہ رکھیں، موضوع شروع کریں گا. اللہ ھدی للمتقین. آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے. تفسیر قرآن بالقرآن. الحمدللہ میں نے حافظ الحدیث استاد العلماء حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے 5 دفعہ دورہ تفسیر پڑھا. سبحان اللہ، 5 دفعہ، ایک دفعہ نہیں. الحمدللہ. پوری توجہ رکھنا. آگے تفسیر قرآن بالقرآن ہے. اللہ نے متقین کی نشانیاں بتائیں. کون سی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ 4 نشانیاں اللہ نے متقی کی بتائی. میں نے پھر سوال کر دیا اللہ یہ تو 4 نشانیاں آپ نے آیات میں بتائی، لیکن اگر میں ان نشانیوں کو چہروں میں ڈھونڈنا چاہوں تو پھر کہاں پہ ڈھونڈوں؟ اللہ متقی کی پہلی نشانی کیا ہے؟ تو مجھے جواب شکوہ ملتا ہے کہ اگر متقی کی پہلی نشانی چہرے میں دیکھنا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھ لو. تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. اللہ کیا مطلب؟ ابو بکر کا چہرہ دیکھ لیں، کیسے سمجھ آئے گی متقی کی پہلی نشانی؟ فرمایا دیکھتے نہیں میں نے پہلی نشانی کیا رکھی ہے. پوری توجہ والے کو ملاؤ، پوری توجہ. دیکھتے نہیں میں نے پہلی نشانی کیا رکھی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. متقی وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لائے. آؤ خاندان والوں، 1,40,000 صحابہ کی تعریف کرو جس نے بھی
جس نے بن دیکھے کل کیوں جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا فاران کی چھوٹی جناب صدیق اکبر مکے میں نہیں تھے. جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو. یمن میں بطور کاروبار گئے ہوئے تھے. بعض روایت میں شام ہے بعض میں یمن ہے. واپس آئے. پوری توجہ رکھنا اہل ذوق اہل دل. نقاد تو تنقید کرتے رہیں گے اہل دل سے مخاطب ہوں. پوری توجہ رکھنا. مکے واپس آئے یمن سے. پہلے زمانے چنگے ہوں گے یاد ہے بیٹھے بڑھڑا چنگے جب یاد ہے. اچھا ایسا ہے ایک نہ کوئی یاد ہے کہ سارے بال بیٹھے نہیں کو پتہ گئی نا. مکے کے چوراہے پر چنگی پر جہاں سے مکے کی حدود شروع ہوتی تھی ابو جہل مل گیا. پوری توجہ رکھنا. ابو جہل مل گیا ابو بکر سے اور کہا ابو بکر تو نے نئی بات سنی ہے. ابو بکر نے کہا کون سی؟ اس نے کہا مکے میں ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں. صرف نبی نہیں سید الانبیاء ہوں. صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء ہوں. صرف نبی نہیں امام الانبیاء ہوں. تھا یہ ممکن ہے کہ کسی غریب گھرانے کا بندہ نبی بن سکے. تو ابو بکر نے کہا ابو جہل کان گڑبڑو توجہ کرنا جگر کا خون دینے چلا ہوں. ابو بکر نے کہا ابو جہل مجھے پہلیاں نہ بجھوا پہلے نام بتا. کہتا پہلے نام بتا کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا وہی تیرا یار محمد کہتا. سبحان اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. وہی تیرا یار محمد کہتا ہے. ابو بکر کا جواب سن تیرا ایمان تازہ ہو اور تجھے الذین یؤمنون بالغیب کے ترجمے کا اندازہ سن. ابو بکر نے وہی کھڑے کھڑے کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے تو پھر زمین پھٹ سکتی ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. ابو بکر نے اپنی نبی کی زبان سے اعلان نبوت نہیں سنا. اعلان نبوت کے بعد ابھی چہرے نبوت نہیں دیکھا. راستے میں ابو جہل نے بتایا تو ابو بکر نے وہی کھڑے کھڑے کہا اگر محمد کہتا ہے میں آخری نبی ہوں تو پھر ابو جہل میں اس آخری نبی کو پہلے کہوں گا. میری تقریر کے مطابق نعرے کا جواب دیتے بیٹھو یہ ہوئے کوکڑا تھا بیٹھے ہوں اٹھی دے طرح نعرہ مار میں دیکھوں کوکڑے لکے ڈھلتے عاشق کے اس لیے ساتھ کو پٹوائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر شان سیدنا صدیق اکبر. ماشاءاللہ تمہیں جو رہے نعرہ لگایا کرو تو پھر علی والا شیر چلی والا حق کے ولی والا لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتے تھے. حکم دیتا تو دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا. کیا پتہ لگے جو مجاور بیٹھے یا مجاہد بیٹھے ملا کی اذا ہو مجاہد کی اذا ہو تو مجاہدوں کے ماننے والے ہو تو پھر نعرے کے جواب مجاہدوں کی طرف دیا. توجہ رکھنا. پہلی بات یا شیخ کرے پہلی بات الذین یؤمنون بالغیب. فرمایا متقی کی پہلی نشانی دیکھنی ہو میرے نبی کے پہلے یار ابو بکر کا چہرہ دیکھنا. سبحان اللہ. یہ دنیا کا پہلا متقی ہے جو بن دیکھے ایمان لائے. پھر ایک وقت اور آیا حضور معراج پر گئے واپس آئے. پھر ابو جہل بھاگا ابو بکر کے دروازے پر. ابو بکر ایک بندہ کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں پوری کائنات ارض و سما گھوم کے آیا ہوں جنت جہنم دیکھ کے آیا ہوں رب سے بھی مل کے آیا ہوں. اٹ از امپاسبل. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی پوری دنیا گھوم کے آ جائے؟ ابو بکر بتاؤ یہ ممکن ہے. ابو بکر نے پھر کہا ابو جہل پہلیے نے بجھوا پہلے نام بتا. پہلے نام بتا کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا وہی تیرا یار محمد کہتا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر نے ابھی حضور کی زبان سے سفر معراج نہیں سنی. سبحان اللہ. ابھی حضور نے نہیں بتایا.
अबू बकर ने वहीं खड़े खड़े अबू जहल के सामने कह दिया, अबू जहल अगर मेरा यार मोहम्मद कहता है तो फिर चांद टूट सकता है, सितारे टूट सकते हैं, सूरज बेनूर हो सकता है, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती। अगर वो कहता है तो 100% सच कहते हैं। इसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी देखना हो पहली निशानी। अल्लाह ने क्या खूबसूरत तरतीब रखी पूरी खिलाफत राशिद। फरमाया पहली निशानी देखना हो तो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देख लो। अलग बात समझ आ गई? बात को मकसद करता हूँ, अगर और बातें भी हैं बीच में। अल्लाह दूसरी निशानी फरमाया, दूसरी निशानी देखना चाहते हो तो मुझसे क्यों पूछते हो? दूसरी निशानी मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। किसका किसका? फारूक आजम। फारूक आजम का चेहरा देख लो। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, पूरी तवज्जो चाहूंगा। फरमाया देखते नहीं, मैंने दूसरी निशानी बताई वयुकीमून सलात, पूरी तवज्जो स्टेज वालों की चाहूंगा। वयुकीमून सलात, मुत्तकी वो है जो नमाज पे कायम और दायम हो। क्या मतलब? अज़ल से अबद तक, अव्वल से आखिर तक, ज़ाहिर से बातिन तक, इब्तिदा से इंतहा तक, जिंदगी से मौत तक, जो नमाज में पढ़ता हो और नमाज में नजर आए वो मुत्तकी है। खान पर वालों एक रात जुम्मे रात सलात की तारीफ उठा के पढ़, थोड़ी को कम कर 1,24,000 सहाबा की हिस्ट्री उठा के पढ़। अकेला उमर बिन खत्ताब है, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, आगे पीछे वालों की, अकेला उमर बिन खत्ताब है जो आया भी नमाज में था, गया भी नमाज में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया भी नमाज में था नमाज में और गया भी नमाज में था। नमाज। आया कैसे? जब कलमा पढ़ने आए, आके कलमा पढ़ा, बैठे, हजरत बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा ये क्या है? उसने कहा नमाज का ऐलान। उमर ने पूछा नमाज क्या है? उसने कहा अल्लाह की इबादत। उमर ने कहा कहाँ करोगे? उसने कहा यही करेंगे। उमर ने कहा अगर इबादत रब की है तो काबे में क्यों नहीं? हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं रब की तौहीद के सजदे काबे की चौखट पे करूं, लेकिन क्या करूं? तेरे मक्के के काफिर मुझे काबे में घुसने नहीं देते। तो उमर ने कहा हुजूर उमर भी कलमा पढ़े, काबे में सजदे में हूं, उमर के आने का क्या फायदा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। उमर ने कहा, उमर भी कलमा पढ़े और काबे का दर न खुले, उमर के आने का क्या फायदा? हुजूर मैं कहता हूं उमर सिर्फ नमाजी नहीं था, उमर बानी नमाज काबा था। वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के जुबान भी की और यूं को नौका भी सुभान अल्लाह के को ईमान भी तो भी हूं को आकी सुभान अल्लाह के को ना गिने ने दो को पिछु हूं को नौका सुभान। कुछ लोग को मोहर अल्लाह छुड़े दे और अदर सब ये कियो सब सुभान मतलब मोड़ी तभी लग है तो जो सुभान अल्लाह। अल्लाह दूसरी निशानी फरमाया मेरे नबी